اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا تعارف دیکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کے بارے میں بات کی تھی۔ تو ہم لوگ ان 3 آیات کا اعادہ کریں گے، دوبارہ سے ان کو ایک بار ریوائز کر لیں گے اور کوشش کریں گے بورڈ پہ ہم لوگ یہ سمجھنے کی کہ جو سورہ فاتحہ کی آیات ہیں ان کا آپس میں ربط کیا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بات چلا رہا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر۔ اور سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حمد کیا ہوتی ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، کسی کی تعریف بیان کرنا، کسی کی ثنا بیان کرنا۔ اچھا، تعریف کل ایک ہے تعریف جو ایک انسان کسی چیز کو دیکھ کے کرتا ہے، مثلا کوئی پھول بہت خوبصورت ہے، کوئی منظر بہت خوبصورت ہے، کوئی اور چیز بہت خوبصورت ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہے۔ لیکن ایک تعریف وہ ہے کہ جو اس چیز پہ ادا کی جائے یا اس چیز پہ کی جاتی ہے یا شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا تو وہ کبھی نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صحت نہیں دیتا تو یہ ہمارے پاس کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ دنیا میں چاہے کوئی بھی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کا بدل آج تک نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو یہ دنیا پیدا کیا ہے، ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کیا ہے اس دنیا میں، ہمارے لیے جو سانس لینے کی ہوا ہے، جو پینے کا پانی ہے، جو کھانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا تو ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دینا ایک کام ہے اور اس کے بعد اس کھانے سے ہمیں فائدہ ہونا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بار کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کبھی کیلشیم کی کمی ہے، کبھی آئرن کی کمی ہے، کبھی کسی چیز کی کمی ہے۔ اگر انسان اس چیز کی گولیاں کھا بھی لے تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ ہو جائے گا، اگر کم ہوگا تو آپ کو یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کی ہے اور ہمارا جسم اس مقدار کو جو مینٹین رکھتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں۔ آج اسی طرح اس نعمت کا ہمیں فائدہ پہنچانا۔ مثلا آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، ہسپتال میں ہوتا ہے، ڈاکٹر دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس دوائی کا اس کے جسم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یعنی انسان کا جسم اس دوائی کے اثر کو قبول کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ایک مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں رمضان میں، خاص طور پہ گرمی کے دنوں میں جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ہم پانی پیتے ہیں اور بہت پانی پیتے ہیں، لیکن ہم کتنا بھی پانی پی لیں ہماری پیاس نہیں بجھتی۔ ایک یہاں تک وقت آ جاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا جو پانی پیا ہے وہ باہر آ جائے گا لیکن جو اندر ہمارا جسم ہے اس کی پیاس نہیں پوری۔ اب یہ جو ہمارے جسم میں اتنا پانی پینے کے بعد بھی اگر ہمارے جسم کی وہ پیاس بجھانی ہے یا بجھنی ہے یا بجھانے والا کون ہے، اس پر جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے الحمد، کہ وہ شکر، وہ ثنا، وہ تعریف جو کل کی کل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے الحمدللہ، للہ، کہ تمام کی تمام تعریف اور شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کے بارے میں بھی 2-3 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نام ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ الہ سے بنا ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی وہ کوئی بھی ہستی، انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹی، کوئی بھی ایسی چیز جس کی عبادت کی جائے۔ الہ یعنی صرف وہ الہ جو عبادت کے لائق ہے اور اسے گرامیٹیکل روح سے یہ اللہ بنتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اللہ یعنی کہ وہ بینگ، وہ ہستی، صرف وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے، تو یہ اللہ ہے۔ اب اس اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے، اس کو اور ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمام کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الحمدللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے رب، اور رب بھی کس کا؟ رب بھی ہے عالمین کا، رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ہم نے جیسے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ رب سے کیا مراد ہے، اس کی سمجھنے کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی ہر قسم کی ضرورت، ان کی ہر قسم کے مسئلے کا حل پیش کرنے کے لیے ان کے والدین ہوتے ہیں۔ جو بچہ 7، 8، 9، 10 سال کا ہوتا ہے، بلکہ 12، 14، 15 سال کا بچہ بھی، بلکہ اب تو 20، 22 سال والے بھی، انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا ہے جہاں پہ دنیا والے ہماری مدد نہیں کر سکتے
تو وہ پلٹ کے اپنے والدین کے پاس ہی آئیں گے, باپ کے پاس, ماں کے پاس ہی آئیں گے کہ بھئی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم اس چیز کو پیچھے لے کے جاتے ہیں, جیسے جیسے عمر چھوٹی ہوتی جائے گی, بچہ جو 7, 8 سال, 5 سال کا ہے, اس کے لیے کل کی کل کائنات, کل کا کل اس کی ضروریات کو پورا کرنے والے, اس کی دیکھ بھال کرنے والے, اس کا اچھا برا جاننے والے, وہ اس کے صرف اور صرف والدین ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تک معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی غصے میں آ کے اس کی ماں یا باپ اگر کبھی اس کو جھڑک بھی دیں یا مار بھی دیں, تو بچہ پھر بھی جسے کہتے ہیں لاڈ پیار میں, وہ اپنی ماں کے اندر ہی گھستا ہے کہ نہیں میں تو کہیں نہیں جا رہا, آپ مجھے مارو یا. یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو یہ ہے رب کا کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلی خصوصیت بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے ہمارا. ہم انسانوں کا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عالمین, تو عالمین سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کریشنز کی ہیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چیزیں بنائی ہیں, انسان, چرند پرند, جانور, پودے, جو بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے, ان سب کا پالن ہار, ان سب کا دیکھ بھال کرنے والا, ان سب کا ماسٹر, ان سب کا آقا, ان سب کا مالک, جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے, یعنی کہ پورے کا پورا جو کنٹرول کرنے والا ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ ہے. اس سے مراد ہے رب. اور عالمین سے مراد کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ نگہبانی کرتا ہے, ان سب کا آقا ہے, ان سب کا مالک ہے. اب یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, اگر ہم دیکھا جائے, اگر میں اپنی مثال کو دیکھا جائے تو میری کیا اوقات ہے اس دنیا میں, یعنی کہ اگر میں اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دوں اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں چیزیں بنائی ہیں, یعنی کہ ایک تو انسان کے مقابلے میں انسان, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے, اس دنیا میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور جانور, اور اس کے بعد یہ کائنات, اور میری تو کوئی اوقات ہی نہیں بنتی. تو کیا اللہ تعالیٰ میری حیثیت کے مقابلے میں, جو اس کائنات کے مقابلے میں میری حیثیت ہے, اس کے مقابلے میں مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, اور ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے, اور صرف ایک حصہ 99 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا میں, اس کائنات میں مل گیا. اور وہ ایک حصہ تمام کی تمام جتنی مخلوقات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کر دیا. اور اس ڈویژن کا ہی, یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے رحمت اتاری ہے, اس رحمت ہی کی وجہ سے ایک جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے, اس کو پالتا ہے. ظاہر بات ہے انسان تو ایک جانور کے مقابلے میں اپنے بچوں کو بہت زیادہ دیکھ بھال اور پرورش کرتا ہے. تو اس ایک رحمت یعنی 99 جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اس کے مقابلے میں وہ ایک, اور وہ ایک بھی جتنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بانٹ دی. اور اس کے حصے میں, یعنی کہ اس کے مقابلے میں ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ایسی محبت اس دنیا میں اور کوئی کسی سے نہیں کر سکتا. تو یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ 99 حصے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, ان 99 حصوں کی روح سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت کے مستحق ہو سکتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. یہ ہے وہ رب, اور وہ محبت اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے ایک جیسی ہے, ہر تمام انسانوں کے لیے ایک جیسی ہے. اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں, جانور بنائے, کتا, بلی, گدھا, شیر, جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھانا دیتا ہے, پینا دیتا ہے. ٹھیک ہے, انہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا, انہوں نے وہ کیسے حاصل کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح ایک پودا بھی جو ہے, جو کہیں جنگل میں اگتا ہے, یا ہم جو اسے اگاتے ہیں, ہم اسے پانی یا جو بھی دیتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ اسے جہاں سے بھی پرووائڈ کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. جب ہمیں یہ رب سمجھ آ گیا اور یہ عالمین سمجھ آ گیا, تو اب اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ اپنی اگلی صفت جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے. رحمان اور رحیم, رحمان اور رحیم سے کیا مراد ہے؟ رحمان کا مطلب اور رحیم کا مطلب, یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ رحم سے ہی نکلے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھے کہ ہم جو اپنے بچوں سے پیار محبت کرتے ہیں, جو ہم, وہ ایک رحم کا ایک طریقہ ہے, ایک رحم کا ایک سلسلہ ہے. ہم ان سے جتنی بھی محبت شفقت کرتے ہیں, بچہ جتنا چھوٹا ہو اتنی وہ زیادہ ہوتی ہے, محبت اور شفقت اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے.
اب پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ لمٹ وہی ہے جو 99 کے مقابلے میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بانٹا ہے، اس میں سے جو 0.0000001 ہمارے حصے میں آیا ہے، یہ اس کا پرتو ہے کہ ہم اپنے بچوں سے یا جو ہم پر ڈپینڈنٹ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ جو 99% بلکہ 99.999999% جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے وہ ہے یہ رحمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جتنی ہم سوچ سکتے ہیں یا ہماری لمٹ ختم ہو جاتی ہے اس سے بھی آگے۔ بھی آپ اس کا اندازہ یوں کریں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کھانے یا پینے کو دیتا ہے، جو ایک چاول کا دانہ ہوتا ہے، ہم وہ چاول کا دانہ بازار سے خرید کے لاتے ہیں، ہمارے منہ میں جانے سے پہلے، یعنی وہ جو پک کے ہمارے سامنے آتا ہے اس کو پہلے گھر میں پکنے سے پہلے وہ بازار سے آیا ہوتا ہے۔ جو بازار والا ہوتا ہے وہ اسے منڈی سے لے کے آیا ہوتا ہے، جو منڈی والا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اسے کسی اور ملک سے منگایا ہو، وہ جو اور ملک والا ہوتا ہے اس کے پتہ نہیں کس شہر میں وہ بنا ہے، جس شہر میں وہاں پر ہے کس کھیت میں وہ گیا ہے، اس کھیت میں اس کے پانی کا انتظام کس نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کی ریورس سائیکل لے کے جائیں تو گویا ایک چاول کے دانے کو ہمارے منہ میں پہنچنے کے لیے یہ پوری کی پوری کائنات گھوم جاتی ہے، یہ زمین جو ہے اپنے مدار پہ گھوم جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک چاول کے دانے کا بندوبست کرتا ہے کہ وہ میرے منہ میں جائے اور میں اسے بات کہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق مجھے بہم پہنچایا، یہ رزق مجھے فراہم کیا۔ وہ رحمان ہے اللہ تعالیٰ کہ میں چاہے اس کی کتنی بھی نافرمانی کروں، میں اللہ تعالیٰ کی کتنا بھی گناہ گار ہو جاؤں، لیکن یہ رحیمیت اللہ تعالیٰ کی میرے لیے ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایسے بھی ہیں جو، یعنی کہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ خیر اب تو ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ، یعنی کہ اب تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 1-2% کو چھوڑ کے اس دنیا میں تقریباً ہر کوئی کسی نہ کسی طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ مانتا ہو لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے جو اس تمام کی تمام کائنات کو چلا رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قوت جو ہے وہ اندھی اور بہری ہے، وہ قوت جو اس کائنات کو پوری چلا رہی ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، ایک میکینزم چل گیا ہے اور اس قوت کے تھرو یہ میکینزم چل رہا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ قوت جو چلا رہی ہے، وہ بیل، وہ ہستی جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، وہ نہ گونگی ہے، نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے، با اختیار ہے اور جانتی ہے کیا کرے۔ یہ چیز، یہ لائن، یہ لمٹ اگر سمجھ میں آ جائے گی تو یہ رب، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اور رحمان ہونا سمجھ میں آ جائے۔ رحمان کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات میرے لیے پیدا کر دی، کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بدلے مجھ سے کیا چاہتا ہے آگے اس میں بات کریں۔ رحیم، یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میرے لیے ہے یہ کبھی کم ہونے والی نہیں، یہ ہمیشہ اتنی ہی رہتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو دوام ہے، اس میں کبھی بھی زوال نہیں ہے۔ ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے جتنی بھی محبت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن بچے کی حرکتوں سے بڑے ہونے کے بعد وہ کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، وہ محبت اتنی رہتی ہے لیکن اس کا وہ جو ہے نا، وہ آپ یہ سمجھے کہ انسان کی جو بھی اس کی حرکتیں ہوتی ہیں اس وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا اور اس رحمان ہونے کے بعد دوام ہونا جسے رحیم کہا جاتا ہے یہ کبھی کم نہیں ہے۔ اور انسان ہمیشہ نقصان اس لیے اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جس کام سے منع کیا ہوتا ہے وہ اس، مثلا آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہاں پر جو ہے نا ایک ایگزٹ وہ ہے، ایک ایگزٹ یہ ہے، اس کے بعد وہاں پہ باتھ روم ہے اور انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ یہ ایگزٹ یوز کریں، یہ ایگزٹ یوز کریں، آپ ایسے کریں، ایسے کریں۔ اب اگر کوئی شخص ان ہدایات پر عمل نہیں کرتا ایمرجنسی کی صورت میں تو کیا یہ اس کا قصور ہے جس نے ہدایات لکھی ہیں، یا یہ اس شخص کا قصور ہے کہ جو ان ہدایات کو سمجھ ہی نہیں سکتا؟ تو یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نہ سمجھتے ہوئے پہلے اپنی مرضی سے کام کریں، پھر اس کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہو تو بجائے یہ سمجھنے کہ یہ ہماری کم فہمی تھی، ہم اس کا قصوروار یا ذمہ دار نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ٹھہرانا شروع کریں۔ یہ بات اگر انسان کی سمجھ میں نہ آئے تو یہاں سے ہی پرابلم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر یہاں سے ہی پرابلم شروع ہونے ہو جائیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی دنائی اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں وہ ساری گم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کسی نے PhD کی ہوئی ہے، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب میں نہ ڈاکٹر ہوں، نہ انجینئر ہوں، نہ میرا کوئی کروڑوں کا بزنس ہے، لیکن اگر میں اٹھ کر ان لوگوں پر تنقید کرنا شروع کر دوں، اپنی اس
علم کی بنیاد پر جو اس سے بالکل مختلف ہے، تو لوگ کہیں گے کہ آپ بیوقوف انسان ہیں۔ بھئی نہ آپ نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی، نہ آپ کو اس کی بنیادوں کا پتہ ہے، نہ آپ انجینئر ہو، نہ آپ کو انجینئرنگ کی بنیادوں کا پتہ ہے، نہ آپ کا کوئی کروڑوں کا بزنس ہے، نہ آپ نے کبھی کیا، تو آپ کیسے اٹھ کے ایک ایسی چیز پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اپنے اس علم کی بنا پر جو اس سے بالکل مختلف ہے؟ تو یہی معاملہ ہے کہ یہ الحمد، اگر یہاں پر ہی مسئلہ ہو جائے، قرآن کا جو پہلا لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ، قرآن کا جو پہلا لفظ ہے الحمد، اگر اسی پر مسئلہ ہو جائے گا تو پھر تو آگے پورے کا پورا قرآن ہی آپ کے لیے جو ہے وہ بالکل ضائع، یعنی جسے کہتے ہیں ضرب صفر ہو جائے۔ پھر تو اس کے اندر جو بھی بات آئے گی، جب آپ اس کانسیپٹ کو ہی نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے جس کے لیے تمام کی تمام تعریف ہے، وہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، اگر کہیں پہ وہ لاک پڑ جائے تو پھر بات آگے جو ہے وہ ملٹیپلائی بائی زیرو ہو جاتی ہے جو بھی۔ تو یہ ہے رب رحمان رحیم۔ جب یہاں تک بات پہنچ گئی، ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ وہ رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، کل کا کل شکر اور ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اگر یہ تمام معاملہ ہے، میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، تو پھر کیا میرے لیے یہ دنیا اوپن ہے، میں جو چاہے کروں، میں جیسے چاہے رہوں، میرا جو دل کرے میں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس سے بات فرمایا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن وہ مالک بھی ہے۔ اور مالک کس چیز کا ہے؟ مالک ہے یوم الدین۔ یہاں پہ میں نے ایک چیز سمجھ لی کہ مالک سے مراد کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی اس دنیا میں دیا، مثلا یہ جسم ہے، اس جسم پر میرا اختیار ہے، لیکن اس اختیار کی ایک حد ہے۔ میں اپنی آنکھیں جھپکنا کنٹرول نہیں کر سکتا، میں اپنے دل کا دھڑکنا کنٹرول نہیں کر سکتا، میرے اندر جو ایک نظام، جو خون کا نظام چل رہا ہے، میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، جسے بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ میرے اندر یہ جو ناخنوں کا بڑھنا ہے، گھٹنا ہے، میں اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، میرے بال ہو گئے، بہت ساری چیزیں میرے جسم کے اندر یعنی کہ اگر میں شمار کرنا چاہوں تو میں شاید شمار نہ کر سکوں۔ میرے جسم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ مجھے کنٹرول نہیں، لیکن کچھ ایسی لمٹس ہیں جس پر مجھے اختیار ہے۔ اس میں میں اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، یہاں تک بھی اٹھا سکتا ہوں، اوپر نہیں لگا سکتا ہوں، میرا ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہے، میں مڑ سکتا ہوں، میں کھڑا ہو سکتا ہوں، میں بیٹھ سکتا ہوں۔ اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کا مالک ہوں، میں اپنے جسم کا مالک نہیں ہوں، کیونکہ مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا جسم کل کا کل میرے اختیار میں ہے، جو نہیں ہے۔ یہ پین مارکر، میں اس مارکر کا اونر ہوں، میں نے اسے خریدا ہوگا، کسی سے لیا ہوگا، کسی نے مجھے دیا ہوگا۔ میں اس پین سے وہی کام لے سکتا ہوں جو یہ پین کر سکتا ہے، یہ لکھ سکتا ہے، یا میں ایسے ایسے کر کے پھینک سکتا ہوں، یا اسے اور سے بجا سکتا ہوں، یا اور سے کام، لیکن میں اس پین کو حکم دوں اور یہ اڑنا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یا میں اس پین کو حکم دوں یہ پھول بن جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کہ یہ پین، میں اس پین کا مالک نہیں ہوں، ماسٹر نہیں ہوں۔ تو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اس مالک کی جو ایکسٹریم، جو اس مالک کا آپ یہ سمجھے جو بیسٹ، یہ یعنی کہ اگر میں اسے اچھے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے مالک ہونے کا جو کل کا کل اظہار ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ ہوگا یوم الدین، جزا اور سزا کے دن پر، جسے ہم لوگ قیامت کا دن کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوم الدین کا لفظ استعمال کیا۔ دین جو ہے نا، یہ لفظ دین سے آیا ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے لینا دینا، جو قرض وغیرہ ہوتا ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ دن ہوگا، یہ تمام چیزیں فرمانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، ہم اللہ تعالیٰ کے بعد یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھائی یہاں تک آنے کے بعد یہ مت بھول جانا، یہ معاملہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ماسٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رب ہونے کا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہے، رحمان ہونے کا معاملہ کیا ہے، رحیم ہونے کا معاملہ کیا ہے، اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آ کر، ماسٹر جو اللہ تعالیٰ ہے ہمارا، اب یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی، جو آپ کو نعمتیں دیں، جو آپ کو زندگی دی، جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے کام کیے، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیے، پیمان کیے، جو آپ کو سمجھ آئی، جیسی بھی سمجھ آئی، اب آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن حساب ہوگا، کسی کا آسان ہوگا حساب اور کسی کا مشکل ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آسان اور مشکل حساب کیا ہے؟ اب یہاں پر نا ایک چیز، یہ حدیث کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں. حساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. ایک ایک عمل کا، جو بھی ہم سوچ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہونا ہے. یہ ہے وہ معاملہ، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ حساب کتاب کا کانسیپٹ. اب یہاں پر ظاہری بات ہے کسی کا آسان ہے اور کسی کا مشکل ہے. تو جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آسان اور مشکل حساب کتاب کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو یہ بتایا کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، ظاہری بات ہے وہاں پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے نہیں کیا تھا آپ کے پاس. کیونکہ ہم وہ قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی جلد بولنی شروع کر دیں گی، آپ کے ہاتھ بولنے شروع کر دیں گے، آپ تو جھوٹ نہیں بول سکتے وہاں پہ. اب انسان ظاہری بات ہے انسان کہے گا جی کیا مانا کیا. اس کے بعد یہ رحمان اور رحیم ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگر اسے یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، تمہارے جو ہے نا جو پلڑا ہے، تمہارا جو میزان ہے اس میں اچھائیوں کا وزن زیادہ ہے. گو کہ برائیاں ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن وزن اگر اچھائیوں کا زیادہ ہے معافی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ پوچھ لیا کہ کیا تھا، انسان نے کہا ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیوں، وہ پھنس گیا. اس کے لیے حساب مشکل ہو گیا کہ اگر میں اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرتا ہوں، ان کے لیے بہترین ان کو ماحول پرووائڈ کرتا ہوں، ان کے لیے کھانے کا پینے کا XYZ تمام انتظام کرتا ہوں، اس کے بعد بھی اگر میرا بچہ میری نافرمانی کرے اور میں اسے پوچھوں کہ کیوں، اب یہ جو کیوں ہے نا، اس کیوں کے پیچھے یہ پورا ایک فلسفہ ہے، اس کے پیدا ہونے سے لے کر وہاں پر پہنچنے تک جو میں نے اس کے ساتھ کیا. اس کیوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ میری مرضی، اور یہ میری مرضی والا معاملہ بڑا خراب ہے. تو یہ مالک یوم الدین والا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو، رحمان ہونے کو، رحیم ہونے کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں نہیں سمجھ سکتے یا نہیں سمجھیں گے، تو یہ مالک یوم الدین والا کنسیپٹ ہمارے لیے بالکل خراب ہو جائے گا، پولیوٹ ہو جائے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. جب ہمیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اب اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد یہاں تک ایک چیز ہم سمجھ لیں کہ یہ ہے سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ. سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہم نے بات کی. یہ ہے سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ. اسے عموماً علماء کرام جو ہے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آداب دعا میں سے ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، اس کے بعد اپنی عاجزی کا، اپنی ذلت کا اظہار کریں، اور درود شریف بھی پڑھیں گے بھی ہے. یہ کرنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا. اس کے بعد جب یہاں تک بات پہنچ گئی، اب آگے یہ رب کون ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ رب وہ ہے جو نعبد اور نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وہ رب ہے جو اس عبادت کے لائق ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں. اس چیز کہ اگر اس کو ہم ایک جنرل بات کریں تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ عموماً جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کانسیپٹ ہوتا ہے یا ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم روزہ رکھ لیں، ہم زکوٰۃ دے دیں، ہم حج پہ چلے جائیں، یا اور کوئی نیکی کر لیں یا اس قسم کا معاملہ کر لیں. اگر ہم ان چیزوں میں پڑھیں گے تو پھر تو ہمیں عبادات کا، یا آپ یہ سمجھیں کہ عبادت کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آئے گا.
تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے حیثیت اور اوقات کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں؟ یا ہم اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں؟ یا ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے ایاک نعبد، اس طرح سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی طرح ایاک نعبد، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مطلب، عبادت لفظ نکلا ہے لفظ عبد سے، عبودیت ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے غلام. نوکر اور غلام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نوکر وہ انسان ہوتا ہے یا نوکر وہ شخص ہوتا ہے جس کو آپ کسی کانٹریکٹ پر یا دہاڑی پر رکھتے ہیں اور اسے ایک کام دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا کام صرف یہ کرنا ہے. اگر آپ مالی ہیں تو آپ گارڈن میں کام کریں گے، اگر آپ کھانا پکانے والے ہیں تو کھانا پکائیں گے، اگر آپ گھر کی صفائی کرنے والے ہیں تو صفائی کریں گے، یا اگر اور آپ کے ذمہ دار کوئی وہ ہے. اگر ہم اسی طرح کمپنی میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایک مینیجر ہوتا ہے، ایک کلرک ہوتا ہے، اور کلرک کے نیچے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ والے کا کام ہوتا ہے. وہ سارے نوکر ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں اور انہوں نے صرف اپنا کام کرنا ہوتا ہے. آئی ٹی والا اٹھ کر جو ہے وہ مارکیٹنگ میں کام نہیں کرے گا، جو مارکیٹنگ والا ہے وہ ڈیزائننگ میں کام نہیں کرے گا. اسی طرح اس کے مقابلے میں جو غلام ہوتا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ اس نے کس کام کو منع کرنا ہے اور کس کو منع نہیں کرنا. غلام 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نمازیں 5 ہیں تو ہم نے کہنا کہ نمازیں 5 ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی نماز فجر کی سورج نکلنے سے پہلے ہے تو وہ سورج نکلنے سے پہلے. مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہے تو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد. عشاء کی نماز لیٹ نائٹ ہے تو عشاء کی نماز لیٹ نائٹ ہے. کیوں، کیسے، کس طرح؟ اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. آج نہیں سمجھ آئی، ہو سکتا ہے ہمارے آنے کے بعد 100 سال بعد والوں کو سمجھ آ جائے. لیکن ہمارے لیے، ایک غلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، جیسے کہہ دیا، جس طرح کہہ دیا، وہ پتھر پہ لکیر. جب ہم یہ کانسیپٹ سمجھ لیں، غلام کا کانسیپٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، عبد کا کانسیپٹ کیا ہے، ہم لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے حیثیت کیا ہے، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ یا اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی غلامی اختیار کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہیں اور فیوچر بھی کرتے رہیں گے بھی. اور اس عبادت کو کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ اس عبادت کو کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے ماڈل کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے طریقے کی ضرورت ہے جو ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں. ورنہ عبادت تو آپ دیکھیں نا، اگر انسان کی عبادت کا کانسیپٹ خراب ہو جائے تو لوگ تالی بجانے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، لوگ ناچ گانے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، لوگ وہ اپنا جو یوگا وغیرہ جو کرتے ہیں، وہ جو اس میں بیٹھتے ہیں، لوگ اسے بھی عبادت سمجھتے ہیں. تو عبادت کے تو بہت سارے کانسیپٹ نکل آئیں گے. اس عبادت کو کرنے کے لیے ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے. ان دو چیزوں کو، پھر وہی بات ہے، ان دو چیزوں کو اگر آپ ان کے کانٹیکسٹ سے نکال دیں، اگر آپ ان دو چیزوں کی اہمیت کو، ان کے تصور کو سمجھے بغیر ان کو سمجھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا ہی ظالم اور جابر قسم کی ہستی ہے. کوئی وہ کہہ رہے تم نے 24 گھنٹے میری غلامی کرو، تم نے 24 گھنٹے میری بات مانو، تم نے 24 گھنٹے وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے یہ والی تمام چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہے. اگر آپ اس چیز کو اسکپ کرتے ہوئے یہاں تک آئیں گے، جیسے میں نے کہا نا، اگر ان تین چیزوں کو اسکپ کر کے آپ مالک یوم الدین پہ آئیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا.
اسی طرح اگر آپ ان 3-4 چیزوں کو اسکپ کرتے ہوئے نعبد اور نستعین پر آئیں گے، عبادت اور مدد پر آئیں گے، تو پھر آپ کے لیے یہ کنسیپٹ بھی سمجھنا تقریباً امپاسبل ہو جائے گا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا رب کون ہے، وہ آپ سے چاہتا کیا ہے، وہ کیسے رحمان ہے، وہ کیسے رحیم ہے، توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کیا ہے، نبی کون ہے، رسول کون ہے، رسول کی اہمیت کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، رسول کی حدیث کیا ہے. اگر یہ تمام چیزیں کانسیپٹ سے مائنس ہو جائیں گی، آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے، آپ اسے نہیں سیکھنا چاہتے، تو پھر یہاں تک پہنچتے پہنچتے انسان اللہ تعالیٰ کے انکار تک پہنچ جاتا ہے. کہتے ہیں میں ایسے رب کو کیسے مان لوں کہ جس نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، نہ میں چاہتا تھا میں پیدا ہوں، پتہ نہیں کیسے چاہتا تھا، کون چاہتا تھا، مجھے پیدا بھی کر دیا، دنیا میں بھی بھیج دیا، اوپر سے میرے اوپر جو ہے نا وہ قدغنے بھی لگا دی کہ تم نے یہ بھی نہیں کرنا، تم نے یہ بھی نہیں کرنا، تم نے صرف یہ کرنا ہے، تم نے اتنے بجے کھانا ہے، تم نے روزے بھی رکھنے ہیں، تم نے حج بھی کرنا ہے، تم نے زکاتیں بھی دینی ہیں. یہ کون سے سیاپے میں پڑ گئے، کون سی مصیبت میں آ گئے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ جب ہم اسے اس کی ویکسینیشن کی انجیکشن لگوانے لے کر جاتے ہیں، وہ بچے کے لیے تو اس وقت ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بالکل جو ہے نا دنیا کے ظالم ترین لوگ ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی سوئی جو ہے وہ بچے کو لگے گی، اور وہ صرف لگے گی نہیں، ہم نے اسے پکڑا ہوتا ہے کہ لگاؤ اسے سوئی لگاؤ. اب وہ بچے کے لیے تو ہم ظالم، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر وہ سوئی سے آج نہیں لگے گی اور ویکسینیشن نہیں لگے گی تو آگے اس کی زندگی میں اس کے لیے کیا کیا مسائل اور مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. اگر وہ بچہ اس شعوری عمر تک نہ پہنچ سکے کہ اسے پتہ ہو مجھے ویکسینیشن لگی ہے، اس کا صحیح یا غلط کیا ہے، تو وہ بچہ اسے پہلے تک یہی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہے میرا ماں باپ، مجھے ہمیشہ ڈاکٹر کے لے کے جاتے ہیں ہر 2-4 مہینے بعد، اور جو ہے نا مجھے انجیکشن لگواتے رہتے ہیں. دوسری طرف ماں باپ اگر یہ نہ کریں تو وہ کہیں گے ہم جیسا کوئی جاہل بیوقوف باپ یا ماں ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے بچوں کی یہ بھی کیئر نہ کریں کہ ان کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے. تو یہ تمام معاملات اگر کانٹیکسٹ میں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کے، اگر یہ تمام معاملات علم کی بنیاد پر انسان نہ سمجھے، علم کی بنیاد پر، عقل نہیں، تو انسان کے لیے یہ نعبد اور نستعین کا معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. یہ میں اس پہ اتنا انسسٹ اس لیے کر رہا ہوں، اس پہ میں اتنی ساری بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، شاید میں نے سے پہلے بھی اس سے ذکر کیا ہو. ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اچھے پیسے کماتے ہیں. ان ڈاکٹر صاحب سے زکوٰۃ کے معاملے میں بات ہوئی. اب انہوں نے بڑا اوپنلی مجھے کہا، انہوں نے کہا ظہیر بھائی آپ مجھے بتائیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے اتنی اسٹڈی کی ہے، پڑھا ہے، اتنے پیسے لگائے ہیں، چلو ڈاکٹر بننا آسان تو نہیں ہوتا. اس کے بعد مجھے یہاں پہ نوکری مل گیا، میں یہاں 12 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، اس کے بعد مجھے میری تنخواہ ملتی ہے اتنی محنت کرنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ بھی دو. کیا ہے یہ؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا اللہ ہے جو مجھے اتنی محنت سے کمائے پیسوں میں کہتا ہے اس میں سے زکوٰۃ دو. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کنسیپٹ کو نکال دیں جو اس نے نہیں سیکھا، اس کی بات 100% صحیح سمجھ میں آتی ہے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، اب ہم اس کو دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب میں کماتا ہوں. بچپن میں نا ایک بڑی اچھی تصویر کسی نے لگائی تھی نا، جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے تو ایک ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے میری ماں ہے، کہتا ہے میری ماں ہے، یہ کہتا ہے میری ماں ہے، کہتا ہے میری ماں ہے. لیکن جب وہی بچے قد سے اوپر ہو جاتے ہیں نا پھر وہ دھکے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، وہ کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، وہ کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، وہ کہتا ہے تیری ماں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اسے ضرورت ہوتی ہے. اگر اس چھوٹے بچے کو ہم نہ سکھائیں نا کہ یہ میری ہے یا تیری ہے، تو وہ جب بچہ یہاں تک پہنچے گا نا میرے قد سے اوپر یا میرے قد کے برابر، تو پھر وہ یہی کہے گا کہ میں اگر میرے ماں باپ نے کیا بھی ہے تو کون سا احسان کر دیا ہے، ساری دنیا ہی تو کرتی ہے. ایک جانور کا بچہ تک اپنے بچے کو پالتا ہے، تو میرے ماں باپ نے اگر کر دیا تو کون سا احسان کیا. اب دیکھیں ایک 12 14 16 18 سال 22 25 سال کے بچے تک یہ بات اس کی سمجھ کے مطابق بالکل صحیح ہے، لیکن ایک 50 55 60 70 75 سال کے بوڑھے کو یہ بات آپ بولیں، اس کے جسے کہنا وہ دل پہ چھری مارنے والی بات ہے. اور جب تک وہ بچہ اس اسٹیج تک نہیں پہنچتا کہ اس کے اپنے بچے ہوں اور اس نے اپنے بچوں کے لیے جو محبت اور قربانیاں دی ہیں، تب تک اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ کیا ہے وہ رحمان ہونا، کیا ہے وہ میرے ماں باپ کی مشکلات، وہ قربانیاں کیا تھیں جو انہوں نے میرے لیے دی. تو بات پھر وہاں سے آ کے یہ جو نعبد اور نستعین کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی اگر اس کانسیپٹ میں نہ کی جائے، سمجھا نہ جائے، سکھایا نہ جائے، انسان اس چیز پہ نہ کرے، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ میں کیوں دوں اپنی 2.5% اپنی آمدنی کا، کہنے کو تو 100 میں سے 2.5 روپے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر اس 100 کے آگے 5 زیرو اور لگ جائے تو یہاں 2.5 پہ کتنے زیرو لگ جائیں گے، وہ انسان کے لیے بھی پرابلم. تو یہی بڑا مسئلہ ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھے بغیر، میں سیکھنے پہ بار بار زور دے رہا ہوں، سیکھے بغیر، سمجھے بغیر، اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس میں جو ہے نا اسے کہتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی ٹھوکریں کھائے گا.
اور ایسی ٹھوکر کھائے گا کہ وہ ایک ٹائم پہ اس جگہ تک پہنچے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ تو میری سمجھ میں تو نہیں آتا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ والا کوئی چیز نہیں ہے، یہ بس ایک جو ہے نا ایک جیسے وہ نہیں، وہ ایک لٹو گھومتا ہے، بچپن میں کھیلتے تھے وہ گھما کے، بس ایک لٹو ہی گھوم رہا ہے اور وہ گھومے جا رہا ہے، پتہ نہیں کب تک گھومے گا، جب تک گھوم رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ، حیات لائی آئے قضا لے چلے بس آئے ہیں مریں گے تو مر جائیں گے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، کوئی پتہ نہیں۔ اب ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں کہ اب یہاں پر یہ چیزیں سمجھنے کے بعد انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ اللہ یہ جو مالک یوم الدین ہے نا، اس کا تقاضا ہے کہ نعبد اور نستعین، کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں کہاں جاؤں؟ میں کیسی، میرے پاس کون سی ایسی جادوئی چھڑی آ جائے کہ مجھے سب کچھ سمجھ میں آ جائے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہدایت۔ یہ ہدایت یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں، یہ ہدایت سب کو نہیں ملتی، یہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس ہدایت کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ ہدایت صرف علم کی بنیاد پر نہیں ملتی، یہ ہدایت انسان کو تڑپ کی بنیاد پر ملتی ہے۔ انسان کے اندر سے جب تک یہ ایک چیز نہ نکلے کہ مجھے چاہیے یہ، کہ میرے رب مجھے بتا دے میں نے کیا کرنا ہے، یہ ہدایت اس کے علاوہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اور پکا بے ایمان ہوتا ہے، انسان اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوتی ہے اس نے، لیکن باہر نکلو تو وہ جو ہے نا سود کا کام کرے گا یا ڈرگس کا کام کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں تو ایک پورا علاقہ ہے، میں نام نہیں لیتا، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اس کا کاروبار کرتے ہیں ڈرگس کا اور اس کا، لیکن مسجدیں جو ہے وہ 5 وقت کی بھری ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ان کا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، ان کے وہ جو اچھے کام وہ کس لیے ہیں؟ کس کے لیے ہے؟ وہ کم از کم اللہ کے لیے تو نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے سب کچھ جاننے کے بعد جب اہدنا پر آئے، ہدایت کی طرف آئے، تو وہ ہدایت کہے کہ اللہ وہ سب تو ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے میں چھری ماروں اس کی جیب پہ اور جتنے پیسے وہ نکالوں، مجھے تو یہی صحیح لگتا ہے۔ اچھا، اور اس صحیح لگنے کے لیے میں پھر اپنی دلیلیں بھی تلاش کر لیتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان تو ایسا ہی ہے نا، جو بھی چلتا ہے اس نے اس کے لیے اپنی دلیل تو نکال ہی لی، اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا نا، انسان ہر چیز کے لیے دلیل تلاش کر لیتا ہے۔ تو یہ ہدایت اس تڑپ کے بغیر نہیں مل سکتی، اور یہ تڑپ اس سمجھ کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے سبحان اللہ قرآن کا یہ اعجاز، خوبصورتی، کہ اگر آپ اس قرآن کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں نہیں کہا کہ وہ رب ہے جس کی حمد ہے اس سے ہدایت مانگو، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حمد ہے، تعریف ہے، شکر ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ عبادت کے لائق ہے، نہیں، وہ عبادت کے لائق اس لیے ہے کہ وہ رب ہے، وہ رب اس لیے ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے اس لیے وہ مالک بھی ہے، وہ مالک ہے تو اس نے تم سے پوچھ تاچھ کرنی ہے، جب اس نے تم سے پوچھ تاچھ کرنی ہے تو اب تمہارے سامنے ایک فکر پیدا ہونی چاہیے کہ یار پوچھ تاچھ ہونی ہے تو اب میں کیا کروں، تو اب میں کہتا ہوں یا اللہ آپ نے پوچھا تو اس لیے آپ ہی میرے سب کچھ ہیں، آپ ہی میرے پالنے والے ہیں، آپ ہی میرے مائی باپ ہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے، تو میں تو بس آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور میں آپ ہی کے لیے مدد چاہتا ہوں، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ اب جب یہ چیز انسان کے سمجھ میں آ جائے عبادت ہے، میں اللہ تعالیٰ سے جاننا چاہتا ہوں میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اہدنا، اب آپ کو ضرورت ہے ہدایت کی، اور ہدایت بھی کس چیز کی؟ دیکھیں ہدایت جو ہے نا چند ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، جو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کیا صحیح ہے۔ مثلا کسی کو جھوٹ بولنا جو ہے وہ غلط بات ہے، یہ سب کو پتہ ہے غلط ہے، دھوکہ دینا غلط بات ہے، یہ سب کو پتہ ہے غلط ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا غلط بات ہے، یہ سب کو پتہ ہے غلط ہے۔ یہ والی ہدایات جو ہوتی ہیں یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت میں رکھی ہوئی۔ اگر مجھ پر کوئی احسان کرتا ہے، تو میرے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس کو تھینک یو بولتا ہوں، یا جو بھی ایک اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ کسی جانور کو پیاس سے مر رہا ہے، آپ اسے پانی پلائیں تو اس طرح وہ جانور آپ کا ہاتھ چاٹنا شروع کر دے، یا اس طرح وہ خاص طور پہ بلی جو ہوتی ہے وہ پاؤں میں آ جاتی ہے، وہ اس کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے،
تو اس کا مطلب کہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کی فطرت کے اندر یا جانوروں کی فطرت کے اندر کسی نہ کسی صورت موجود ہے۔ تو پھر ہدایت ہمیں چاہیے کس لیے ہے؟ یہ صراط مستقیم کی طرف آتا ہوں میں، لیکن یہ جو ہدایت ہے یہ ہمیں چاہیے کس لیے؟ کس چیز کی طرف ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے؟ اس کا مطلب کہ لازم پکی بات ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتے، ان چیزوں کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ایسے ٹیچر کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے۔ اور یہ ہدایت ہماری زندگی کے جو بڑے شعبے ہیں، خاص طور پر وہ شعبے جہاں پہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے چاہیے۔ میرے ساتھ ایک طرف میرا ہمسایہ رہتا ہے جو غیر مسلم ہے، میں کیا کروں؟ میرے ساتھ اس طرف ایک ہمسایہ رہتا ہے جو مسلمان ہے، میں دونوں کے ساتھ کیا کروں؟ اس کے ساتھ کیا کروں اور اس کے ساتھ کیا کروں؟ میں کام کرنے جاتا ہوں اور کام پہ جو میرا باس جو ہے وہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ یا میرا باس جو ہے وہ میرے فلانے جو ایک کلیگ ہے اس کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ فلانا جو ہے اس کے ساتھ بہت برا ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیا اس میں بھی میرا کوئی رول ہے؟ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ بزنس کیسے کروں؟ شراب کا بزنس کروں، کھاد کا بزنس کروں، یا روٹی کا بزنس کروں؟ کیسے کروں؟ کیا کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کسی چیز کو غلط یا صحیح کہا ہے تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ کس حد تک غلط ہے اور کہاں پہ کس حد تک اس کے ساتھ انوالو ہونا ہے یا نہیں؟ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میری بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ گھر کے ساتھ میرے ہمسائے رہتے ہیں، تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میں کیسے پورا کروں گا ان کو؟ یعنی میں اپنی بیوی کو کیا سمجھوں؟ میں اپنی بیوی کو جوتی سمجھوں کہ میں اپنی بیوی کو تاج سمجھوں؟ اگر میری بھی ایک بیٹی ہے، میرا ایک بیٹا ہے، تو میں ان میں کیا ڈفرینشیٹ کروں؟ کیا ان میں کوئی فرق ہوگا دونوں میں؟ یا بیٹی میری زیادہ محبت کی مستحق ہے یا بیٹا میری زیادہ محبت کا مستحق ہے، یا وہ دونوں الگ الگ محبت کے؟ مجھے یہ تمام چیزیں اپنی عقل سے میں ان پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کیسے پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ ہماری فطرت اصل میں کیا ہے، اس لیے وہی جانتا ہے کہ اس فطرت کے مطابق مجھے کس قسم کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اس ہدایت کے ضمن میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں درپیش آتا ہے وہ ہے کہ جو رسول کا، جو نبی کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں سے غائب ہونا شروع ہو گیا آج کل، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پہ اپنی عقل لڑانا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کوئی خاص توجہ حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ہے جذباتی لگاؤ، جذباتی لگاؤ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، وہ تو سب کا ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر علمی جذباتی لگاؤ نہ ہو تو کم از کم عادتی ضرور ہوتا ہے۔ کبھی سب مسلمان کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے، تو میرا بھی ہے، لیکن اس کی شرائط کیا ہے، وہ کیسے ہے، یہ نہیں پتا ہوتا، کبھی پڑھا ہی نہیں تو پتہ کیا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ اس کو اوپر لے کے آنا شروع کریں، یعنی اسی چیز کو اگر ہم علمی بنیادوں پر اوپر لے کے آنا شروع کریں، اگر ہم دین کو، نبی اس ہدایت کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے یا ان کی رول ماڈل انہیں سمجھے بغیر سمجھنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ ایک بندے کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی، دوسرے کی اپنی ہوگی، تیسرے کی اپنی ہوگی اور میری اپنی ہوگی، اور ہم کہیں گے کوئی میری صحیح ہے، وہ کہے گا میری صحیح ہے، وہ کہے گا میری صحیح ہے، کیونکہ عربی میں رب کا ایک مطلب یہ ہے تو رب کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اگر عربی میں صلاۃ کا ایک مطلب نماز ہے تو عربی میں صلاۃ کا ایک مطلب جو ہے وہ ناچ گانا کرنا ہے، یا عربی میں یہ بھی ہے، عربی میں وہ بھی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ ہدایت جو ہے یہ اتنا ایزی اور اتنا سوکھا کام نہیں ہے کہ ہم نے مانگی، اس کے بعد ہم نے کوشش کی، 2-4 لائنیں پڑھی، 2-4 کتابیں پڑھی، ہم نے کہا لو جی مل گئی ہمیں ہدایت، ہو گیا سارا کام۔ اتنا آسان معاملہ نہیں۔ ہدایت کے لیے اگر رسول کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو وہ ہدایت آپ کو سیدھا جہنم کے کھڈے میں جا کے پھینکے گی، کیونکہ اب آپ ہدایت نہیں ڈھونڈ رہے، اب آپ وہ ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دوں، ہمارے ہمیشہ ہم لوگوں کے نا آس پاس کچھ ایسے کریکٹر ہوتے ہیں کہ اگر جو وہ کبھی مشکل میں پھنسے نا تو وہ لوگوں سے مشورہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ اس کے پاس جائیں گے، ہاں میرا یہ مسئلہ ہے، کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں۔ وہ 4-6 لوگوں سے مشورہ لے لے گا نا، اس کے بعد وہ یہ دیکھے گا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کون کہہ رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نا جو میں چاہتا ہوں کہ ہاں یہ بالکل صحیح مشورہ، یہ کام بالکل ٹھیک ہے، اب وہ کام کر لے گا۔ اگر کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ وہ تو مجھے فلانے صاحب نے کہا تھا کہ میرے فلانے دوست کہہ رہے تھے کہ ایسے کرو۔ اگر
رسول کو مائنس کر دیا تو پھر یہ ہدایت رہ جاتی ہے. پھر ہمارے لیے سارا معاملہ یہ رہ جاتا ہے کہ جی میں تو اپنی عقل سے، اپنی فلانی سے، اپنی ڈمانی سے یہاں تک پہنچا ہوں. اگر ہم رسول کو انکلوڈ کر لیں گے بیچ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھیں گے. اور دیکھیں اس پہ میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ علماء کرام نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں. یعنی کہ حدیث کو پریزرو کرنے کے لیے، حدیث کے لیے پوری سائنس وضع کی گئی ہے کہ صحیح حدیث سے لے کے ضعیف حدیث تک یا موضوع من گھڑت حدیث تک کی جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں وہ ایک دو دن میں نہیں بنی ہے. اس کی پوری حدیث ہے، اس کی پوری سائنس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پریزرو کیا گیا ہے، اس کی پوری سائنس ہے. اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ اصول وضع کیے گئے ہیں. اور ایسے نہیں ہے کہ میں نے اصول بنائے تو وہ اصول بن گیا، بلکہ میں نے جو اصول بنائے اس پہ باقی علماء نے، اس فیلڈ کے علماء نے اس پہ تنقید کی، اسے صحیح کیا، اس میں ایڈیشن کی، اس میں ڈیلیشن کی، اور اس وقت کے جو دوسرے علماء تھے انہوں نے ایگری کیا اس کے ساتھ. اب سوچیں کہ یہ اور یہ پتہ کب شروع ہو گیا تھا؟ یہ آج سے شروع نہیں ہوا. یہ ایسا نہیں ہے کہ 200 300 400 سال پہلے شروع ہوا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. بالکل ایسا نہیں ہوا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور آیا تو صحابہ کے دور تک یہ مسئلہ نہیں تھا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں. تب تک یہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا، جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس تھے، وہاں سے ہی یہ بات شروع ہو گئی کہ اگر ایک تابعی دوسرے کو پوچھتا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، دلیل دو، میں تمہاری ایسے بات کیسے مان لوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یا تم اللہ کے رسول کو کیسے ریفر کر رہے ہو؟ تو پھر وہ تابعی بتاتا تھا کہ بھئی میرے استاد فلانے صحابی سے یہ بات ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا یا انہیں یہ خبر پہنچی. یہ جو حدیث کی نا یہ بھی اصطلاحات ہوتی ہیں کہ سنا، دیکھا یا خبر پہنچی. سمے تو ہے، حدثنا ہے یا دیکھنا ہے، برحق بات ہے. تو یہ جو ہدایت ہے نا، یہ ہدایت ہم تک جو اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا انتظام کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی، ایک بہت بڑا فلسفہ، ایک بہت بڑا علم ہے. اگر انسان اس علم کو یہ کہتے ہوئے سائڈ پہ کر دے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے، تو گویا جو 1400 سال سے ایک ہدایت پر چلنے کا، صراط مستقیم پر چلنے کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آپ نے اس پہ کراس مار دیا صرف اس لیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. بھئی ایک چیز مجھے مثلا نہیں، مثال نہیں دیتے، بات جو ہے مزید لمبی ہو جائے گی. بس صحابہ کے بارے میں بات، ہمیں انبیاء کے بارے میں احادیث ملتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتا ہے رات کے آخری پہر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ کون ہے بھائی جسے رزق چاہیے، جسے چاہیے، جسے اولاد چاہیے، جو بھی ہے مانگو مجھ سے میں دے رہا ہوں. اب اگر ہم اپنی عقل سے اس کو سمجھیں، اس وقت یہاں پر کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس وقت یہاں پر تقریباً 5 بج رہے ہیں شام کے. دنیا میں کہیں نہ کہیں اس وقت جو ہے رات ہوئی ہو، رات کا آخری پہر چل رہا ہوگا، کہیں پاکستان میں چل رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں پہ پہلے آسمان پر، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں پر پہلے آسمان سے ہے تو جیسے جیسے وقت چلتا جائے گا وہ آخری پہر جو ہے وہ رات کا، وہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے پہ تو رہے گا. تو پھر عقل سے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 7ویں آسمان پہ کبھی جائے گا ہی. اللہ تعالیٰ تو اس کا مطلب صرف پہلے آسمان پہ رہے گا ہمیشہ. تو پھر یہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جو ہے وہ مستوی ہے، تو یہ پھر کیسے ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہے. تو قرآن کی آیت کو ہم نہیں جھٹلا سکتے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ تو غلط نہیں ہو سکتی. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے اس کا مطلب حدیث میں پرابلم. اب وہ حدیث جسے ہم کہہ رہے ہیں پرابلم ہے، ہماری عقل کے مطابق میں پرابلم ہے، وہ اللہ کے بندو پچھلے 1400 سال سے متعلق چلی آ رہی ہے، کسی نے نہیں کہا اس میں پرابلم ہے. اب کیونکہ مجھے آج کے دور میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ غلط ہے. تو یہاں پر پھر اسی بات کی طرف اشارہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ آتا ہے یہ ہم جانتے ہیں، کیسے آتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں. اور ہمیں کیوں پتہ آتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آتا ہے، بات ختم. آتا ہے کیسے آتا ہے؟ اگر مجھے سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اگر مجھے سمجھ نہیں آتی تو میری عقل کا نقص ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں. میری تو اتنی اوقات نہیں کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ یہ جو ہمارا گلیکسی سسٹم ہے، جو یونیورس ہے، اس کے باہر کیا ہے. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے سمجھ سکوں. تو یہ ہدایت کا معاملہ، اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. تو اس ہدایت کو پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے.
انسان کے اندر جستجو ہونی چاہیے، انسان کے اندر اپنے آپ کو کھپانے کی، اس ہدایت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی حیثیت ہونی چاہیے، قربانی دینے کی اپنے انسان کے اندر استطاعت ہونی چاہیے، حیثیت ہونی چاہیے۔ اگر انسان یہ چیزیں نہیں کر سکتا تو یقین جانے کہ وہ ہدایت سن تو سکتا ہے، پا نہیں سکتا۔ ورنہ پھر یہی معاملہ ہوگا کہ میں داڑھی رکھ لوں گا، نماز بھی 5 وقت کی آگے پڑھوں گا، بلکہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے کافر بھی کہوں گا، لیکن جب معاملات کی بات آئے گی تو میرے بچے کہیں گے کہ ایک ایسا باپ ہے، اس سے تو اچھا نہ ہی ہو، میری بیوی کہے گی کہ ایک ایسا بندہ ہے، اس سے تو اچھا نہ ہی ہو، میرے ماں باپ کہیں گے کہ یا اللہ اب اولاد آپ نے دی تھی تو اس کو ہدایت بھی دے دو۔ اس کا مطلب کسی کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دیندار ہونا، اس کے اچھے معاملات ایک اچھا مسلمان ہونے کی ضروری نشانی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تمام چیزیں آپ کو ایک اچھا انسان نہیں بنا رہی ہیں تو مطلب یہ ہدایت والا خانہ، یہ ہدایت والا معاملہ خراب ہے، یہاں پر کہیں پہ پرابلم ہے، آپ کے ان تمام کنسیپٹس میں پرابلم ہے، بس آپ نے اللہ تعالیٰ کو صرف رب رحمان اور رحیم ہی سمجھا ہے، اس کے بعد یہاں تک آپ پہنچے ہی نہیں ہیں، کیونکہ رب رحمان رحیم سمجھ رہے ہیں تو آپ کے لیے تو پھر ساری دنیا اوپن ہوگی نا، آپ جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں۔ تو یہ یہاں تک نعبد اور نستعین، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مدد، ان دو چیزوں کو جب ہم ہدایت میں اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف مانگتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمارے پاس ایک پورا پلان ہونا چاہیے۔ آج کی بات ہم یہی تک کریں گے، تو ٹائم جو ہے وہ ہو گیا، اس کے بعد پھر جو آگے والی بات ہے انشاءاللہ اس کو اگلی بار پہ رکھیں گے۔ چلیں جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو، کچھ ہو تو آپ انشاءاللہ بالکل پوچھ لیں، مجھے آتا ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو میں بتا کر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔